FATF کی گرے لسٹ میں موجود پاکستان کی پریشانیوں میں ایک عالمی ادارے کی تازہ ترین رپورٹ نے مزید اضافہ کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے تمام تر دعووں کے برعکس پاکستانی حکام جنگجو تنظیموں کے پھیلاؤ اور ان کی کارروائیاں روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ یورپین اسائلم سپورٹ آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعدد جنگجو گروہ اب بھی پاکستان میں نہ صرف پوری طرح موجود ہیں بلکہ وہ اپنے دہشت گرد حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ریاستی ادارے انہیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ 150 صفحات کی یہ رپورٹ بنیادی طور پر پناہ کے متلاشی افراد کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ یاد رہے کہ اس رپورٹ سے قبل 29 اپریل سن 2021 کو یورپین پارلیمنٹ نے تقریباً اسی طرح کے الزامات کی روشنی میں پاکستان کے خلاف 683 ووٹوں کی بھاری ترین اکثریت سے قرارداد منظور کی تھی اور یورپین کمیشن سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو سن 2014 میں دی جانے والی رعایتی تجارتی اسکیم GSP+ کو معطل کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، شہری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں اور آزادی اظہار پر سخت ترین پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ یورپین اسائلم سپورٹ آفس نے پاکستان سے یورپ آنے والے پناہ کے متلاشی افراد کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان سے متعلق کنٹری آف اوریجن انفارمیشن رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں نہ صرف القاعدہ، طالبان اور داعش جیسے شدت پسند گروہ موجود ہیں بلکہ ان کی کارروائیوں میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان سیکیورٹی سچویشن رپورٹ 2021 کے عنوان سے جاری ہونے والی اس رپورٹ میں ملک کی پریشان کن صورتحال کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ 2020 اور 21 کے دوران تحریک طالبان، القاعدہ اور داعش خراسان سمیت متعدد مسلح عسکریت پسند گروہ نہ صرف پاکستان میں اپنا قدم جما رہے ہیں بلکہ ان کے حملوں میں بھی تیزی آ چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فعال یہ جنگجو گروہ اپنی کارروائیوں کے دوران ٹارگٹ کلنگ، مختلف اقسام کے IEDs، خودکش حملے، اغوا، دستی بم حملے، راکٹ حملے اور تخریب کاری کے دیگر طریقے اختیار کرتے ہیں۔ مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے 2020 میں عسکریت پسندوں کے خلاف 47 آپریشنز کیے لیکن ان کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اسی عرصے کے دوران پاکستان کے چاروں صوبوں خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 146 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 2021 کی پہلی شش ماہی کے دوران دہشت گردی کے مختلف واقعات میں 344 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان، القاعدہ اور داعش جیسے مسلح گروہ ملک میں مذہبی اقلیتوں پر بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شیعہ، ہندوؤں اور سکھوں سمیت مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ، توہین مذہب کے واقعات، جبری تبدیلی مذہب کے کیسز اور نفرت انگیز تقاریر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کی سمری میں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے کئی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ جولائی 2021 میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے دوران پاکستان نے صورتحال کو محفوظ بنانے اور افغان مہاجرین کی نئی آمد سے بچنے کے لیے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ نیم فوجی دستوں کی جگہ فوجی دستے بھیجے ہیں۔ رپورٹ کہتی ہے کہ 15 اگست 2021 کو افغان دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد پاکستانی حکام نے احتیاط سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ افغانستان میں پرامن حل کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ اسی دوران ستمبر 2021 کے آغاز میں ISI چیف کی قیادت میں پاکستانی وفد نے کابل کا دورہ کیا اور طالبان سے ملاقات کی۔ رپورٹ اس حوالے سے تشنا لب ہے کہ اس میں جیو پولیٹیکل واقعات کا ذکر کرتے ہوئے دیگر بین الاقوامی کرداروں کی واضح نشاندہی سے گریز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر لڑی جانے والی شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مین سٹریم جماعتوں اور ملکی افواج کے باہم تال میل سے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کی تباہی اور پھر شدت پسندوں کے لیے محفوظ سمجھے جانے والے آزاد علاقوں کی پاکستان میں آئینی طریقے سے اشتراک کی تفصیلات سے بھی صرف نظر کیا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔